ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اللہ اللہ، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں اور دانی مولوی صاحب مرحوم کی باتیں سنتے تھے۔ ان کی ہمت ہماری ہمت بڑھاتی تھی، ان کا طرز بیان ہماری تحریر کا رہبر ہوتا تھا، ان کی خوش مزاقی خود ان کو ہنساتی اور ہمارے پیٹ میں بل ڈالتی تھی، ان کی تکلیفیں خود ان کو پرنم اور ہم کو تڑپاتی تھیں۔ اور آج وہ دن ہے کہ ان کے حالات زبان قلم پر لانے سے ڈر لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بزرگ ہستی اخوت اسلامی کا سبق پڑھے ہوئے تھی، اس کو اپنے بل بوتے پر ترقی کرنے پر ناز تھا۔ وہ چھوٹے درجے سے بڑے درجے پر ترقی کرنا اپنا کارنامہ سمجھتی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر دکھایا وہ کسی کی خوشامد، کسی کی سفارش یا کسی خاندانی وجاہت کے باعث نہ تھا۔ وہ تھا اور دنیا کا وسیع اکھاڑا۔ وہ اپنے دست و بازو کے بھروسے پر اس میدان میں اترا، ہر مصیبت کا سامنا اپنی ذاتی قابلیت و ہمت سے کیا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کی تکمیل میں خون پانی ایک کر دیا اور دنیا پر بخوبی ثابت کر دیا کہ بے یاری و مددگاری ترقی کی راہ میں ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں جو بآسانی ہٹائی نہ جا سکیں، اور خاندانی تعلقات کی عدم موجودگی ایسی چیز نہیں ہے جو مانع ترقی ہو سکے۔ جب کبھی جوش میں آتے تو ہمیشہ "آئی ایم اے سیلف میڈ مین" کا فقرہ ضرور استعمال کیا کرتے، اور جب کبھی اس پہلو پر نصیحت کرتے تو ہمیشہ یہی فرماتے کہ بیٹا، جو کچھ کرنا ہے خود کرو، باپ دادا کی ہڈیوں کے واسطے سے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ انسان فطرت سے مجبور ہے، جب دنیا کی نظریں اس پر پڑنے لگتی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی پہلی حالت کی کمزوریوں کو چھپاتا اور خوبیوں کو دکھاتا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے گھرانوں کی نااہل اولاد اپنے باپ دادا کے نام سے اپنی نالائکی کو چھپاتی ہے، اسی طرح غریب گھرانوں کی لائق اولاد چاہتی ہے کہ ان کے باپ دادا کے نام لوگوں کے دلوں سے مو ہو جائیں۔ یہ ہے ہماری اخلاقی کمزوری اور یہ ہے ہماری اسلامی سبق سے بے خبری۔ ایک مولوی نذیر احمد خاں تھے جو اپنے آباء و اجداد کا نقشہ اصلی رنگ میں دکھاتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ان کو اپنی ابتدائی غربت پر ناز تھا اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں، اگر لیفٹیننٹ گورنر کے بیٹے ہو تو کم سے کم ڈپٹی کمشنر تو ہو جاؤ۔ 10 روپے کے اہلکار ہو کر باپ کو لیفٹیننٹ گورنر کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال یہ فطرت انسانی کا خیال تھا جس نے اب تک مجھے مولوی صاحب مرحوم کے حالات لکھنے سے روکا۔ بہت کچھ لکھ لیا تھا، وہ پھاڑ ڈالا کہ کہیں ایچن چھوڑ گھسیٹن میں نہ پڑ جاؤں۔ رہ رہ کر جوش آتا تھا اور ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے مولوی عبدالحق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس اگر مگر سے نکالا اور دل کی باتوں کو حوالے قلم کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، خواہ کوئی برا مانے یا بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوم کی خوبیاں دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کر دوں گا، تاکہ اس مرحوم کی اصلی اور جیتی جاگتی تصویر کھنچ جائے اور یہ چند صفحات ایسی سوانح عمری نہ بن جائے جو کسی کے خوش کرنے یا جلانے کو لکھی گئی ہو۔ میں واقعات کے بیان کرنے میں کوئی سلسلہ بھی قائم نہ کروں گا، کیونکہ یہ بناوٹ کی صورت ہے۔ جس موقع پر جو کچھ سنا یا دیکھا اس کو جوں کا توں لکھ دوں گا، اور ہمیشہ اس امر کی کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو واقعات مولوی صاحب ہی کی زبان میں بیان کیے جائیں۔ انشاءاللہ واقعات کے اظہار میں مجھ سے غلطی نہ ہوگی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بعض نام بھول جانے کی وجہ سے چھوڑ جاؤں یا غلط لکھ جاؤں۔ اب رہا سچ یا جھوٹ تو اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے محترم استاد کے حالات لکھ رہا ہوں۔ اگر سچ ہے تو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اگر جھوٹ ہے تو وہ خود میدان حشر میں سود در سود لگا کر تاوان وصول کر لیں گے۔ اب رہا طرز بیان تو اس میں متانت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب جیسے خوش مذاق آدمی کے حالات لکھنے میں متانت کو دخل دینا ان کا منہ چڑھانا ہی نہیں، ان کی توہین کرنا ہے، بلکہ یوں کہو کہ سید انشا کو میر اور مارک ٹوین کو امرسن بنانا ہے۔ جب اپنی زندگی میں انہوں نے میری شوخ چشمی کی ہنس ہنس کر داد دی تو کوئی وجہ نہیں کہ اب وہ اپنی وزاداری کو بدل دیں اور میری صاف گوئی کو
قرار دے کر دعوے دار ہوں۔ چل رہے خامے بسم اللہ۔ 1903 عیسوی میں میاں دانی نے اور میں نے ہندو کالج دہلی سے FA کا امتحان پاس کیا اور دونوں مشن کالج میں داخل ہو گئے۔ FA میں میرا مضمون اختیاری سائنس اور دانی کا عربی تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ BA میں عربی لے لو، دونوں کو ایک دوسرے سے مدد ملے گی اور امتحان کی تیاری میں سہولت ہوگی۔ مجھے اپنے حافظے پر گھمنڈ تھا، یہ بھی نہ سمجھا کہ اس مضمون کو سنبھال بھی سکوں گا یا نہیں۔ جھٹ راضی ہو گیا۔ القصہ ہم دونوں BA کے درجۂ ابتدائی میں شریک ہو گئے۔ ہمارے عربی کے پروفیسر مولوی جمیل الرحمن صاحب تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ عربی کا گھنٹہ بآسانی تصوف کی باتوں میں گزر جاتا تھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتے تھے۔ دانی کچھ سمجھتے ہوں تو سمجھتے ہوں، کم ترین تو طوطے کی طرح حفظ کر لیتا تھا۔ اب رہی صرف و نو، اس میں تو کورے کا کورا ہی رہا۔ سنتے آئے ہیں کہ مصیبت کہہ کر نہیں آتی، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ عربی کے پروفیسر کہہ کر نہیں جاتے۔ ایک دن جو مولوی صاحب کے کمرے میں ہم دونوں پہنچے تو دیکھا کہ کمرہ خالی ہے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کل شام کو استعفیٰ دے کر کعبۃ اللہ چل دیے۔ پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کورا جواب دے دیا کہ ہم عربی کی جماعت کا بندوبست نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ مضمون تبدیل کر لو۔ میں نے دانی سے کہا کہ بھائی، تمہارے کہنے سے میں نے عربی لی تھی، اب میرے کہنے سے تم سائنس لے لو۔ جس سہولت کی بنا پر تم نے میرا مضمون بدلوایا تھا، اب اسی سہولت کے مد نظر اپنا مضمون بدلو۔ بقول شخصے کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ دفتر میں جا کر جو لیکچروں کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ مضمون تبدیل کرنے کا وقت نہیں رہا، لیکچر کم رہ جائیں گے، اور اس طرح بجائے 2 سال کے 3 سال میں شریک امتحان ہونا پڑے گا۔ سنگ آمد و سخت آمد۔ جب وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کی صورت آ پڑی تو دوسرے ٹھکانے کی تلاش ہوئی۔ دونوں سر ملا کر بیٹھے، مشورے کیے، ریزولوشن پاس ہوئے۔ آخر یہ تجویز پاس ہوئی کہ خاک از تودۂ کلہ بردار کے مقولے پر عمل کر کے کسی زبردست مولوی کو گھیرنا چاہیے۔ دلی میں 2-3 بڑے عربی داں مانے جاتے تھے، ایک مولوی محمد اسحاق صاحب، دوسرے شمس العلماء مولوی ضیاء الدین خاں صاحب LLD، اور تیسرے مولوی نذیر احمد خاں صاحب۔ پہلے کو تو دیوانگی سے فرصت نہ تھی، اس لیے وہاں تو دال گلتی معلوم نہیں ہوئی۔ قرعہ دوسرے صاحب کے نام پر پڑا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ مولوی ضیاء الدین صاحب جامع مسجد میں رات کے 10-11 بجے تک بیٹھے وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم دونوں نے بھی جا کر شام ہی سے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ڈیرے ڈال دیے۔ 8 بجے، 9 بجے، 10 بج گئے، مولوی صاحب نہ آج نکلتے ہیں نہ کل۔ خدا خدا کر کے دروازے سے قندیل نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ہم دونوں بھی ہاتھ پاؤں جھٹک خوشامد کے فقرے سوچ کھڑے ہو گئے۔ ہم آخری سیڑھیوں پر کھڑے تھے، اس لیے دروازے میں سے پہلے قندیل نکلتی نظر آئی۔ اس کے بعد جس طرح سمندر کے کنارے سے جہاز آتا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح پہلے مولوی صاحب کا عمامہ، اس کے بعد ان کا نورانی چہرہ، سرمگی آنکھیں، سفید ریشم مبارک، سفید جبہ، اور سب سے آخر زرد بانات کی سلیم شاہی جوتیاں نظر آئیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سیڑھیوں سے اترنا اور اوپر تلے ہمارے سانسنے چڑھنا شروع کیا۔ ہم سوچتے ہی رہے کہ راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ سٹ سے پاس سے نکل گئے۔ آخر ذرا تیز قدم چل کر ان کو جا لیا اور نہایت ادب سے دونوں نے جھک کر فراشی سلام کیا۔ وہ سمجھے کوئی راہگیر ہیں، میری وجاہت کی وجہ سے سلام کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ سائل ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ وہ تو سلام لیتے ہوئے آگے بڑھے اور ہم نے وہی پہلی والی ترکیب کی کہ چکر کھا کر پھر سامنے آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ ذرا ٹھٹکے۔ پوچھا، میں نے آپ صاحبوں کو نہیں پہچانا، کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ رام کہانی بیان کر کے عرض مدعا زبان پر لائے۔ فرمانے لگے، تم کو معلوم ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کا ممتحن ہوں؟ بجنسی ہی اسی لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے جیسے اس زمانے میں کوئی کہے، تم کو معلوم ہے کہ میں CID کا انسپکٹر ہوں؟ لیکن ہم جان سے ہاتھ دھوئے بیٹھے تھے۔ عرض کیا کہ ہم امتحان میں رعایت کے طالب نہیں، تعلیم میں مدد چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تم کو تعلیم دینا
اور پھر ممتحن رہنا میرے ایمان کے خلاف ہے۔ کسی دوسرے کی تلاش کیجیے۔ ممکن ہے کہ یہ مسئلہ کوئی جزو ایمان ہو۔ ممکن ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے مولوی صاحب سے تعلیم نہ دینے کا حلف لے لیا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، انہوں نے ہم دونوں کو سلام علیکم کا ایک زور سے دھکا دے کر نوکر کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ وہ حکم کا بندہ قندیل اٹھا آگے چلا اور مولوی صاحب اس کے پیچھے پیچھے لمبے لمبے ڈگ بھرتے روانہ ہوئے۔ ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں قطاع الطریق پھر راستہ نہ روک لیں، مگر مولوی صاحب کے طرز عمل اور السلام علیکم کے جھٹکے نے ہم دونوں کو مزمحل کر دیا تھا۔ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور مولوی صاحب رہٹ کے کنویں کی گلی میں گھس اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ چلو، امید نمبر 2 پر پانی پھر گیا۔ لیکن آئندہ کے لیے سبق مل گیا کہ ایسے زبردست دشمن پر کھلے میدان میں حملہ کرنا خطرناک ہے۔ ایسے رستم کو پکڑنے کے لیے شگاد بننا ضروری ہے۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کونسل ہوئی اور ریزولوشن پاس ہوا کہ مولوی نذیر احمد صاحب پر حملہ عبد الرحمن کی آڑ میں کیا جائے۔ اب میاں عبد الرحمن کا حال بھی سن لیجیے۔ ان کے والد کا نام سراج الدین صاحب تھا۔ نہایت نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ جوتوں کی دکان تھی۔ مولوی نذیر احمد صاحب اس دکان کو ہمیشہ رقمی مدد دیا کرتے تھے اور روزانہ شام کو وہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ عبد الرحمن میرے ہم جماعت نہ تھے، لیکن آپس میں میل جول بہت تھا۔ مولوی صاحب کو ان کی تعلیم کا بہت خیال تھا، چنانچہ انہی کی وجہ سے عبد الرحمن نے BA LLB کے امتحانات پاس کیے، انہی کی وجہ سے وکالت میں ترقی کی، یہاں تک کہ مولوی صاحب ہی کی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دہلی میں ان کی ٹکر کا کوئی مسلمان وکیل نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ FA میں پڑھتے تھے۔ بہرحال اسکیم تیار ہو گئی اور دوسرے ہی دن سے میں نے عبد الرحمن کو گانٹنا شروع کیا۔ 2-1 روز کے بعد ان سے اظہار مطلب کیا۔ کہنے لگے کہ بھائی مولوی صاحب کو فرصت کم ہے، کہیں انکار نہ کر بیٹھیں۔ میں نے کہا کہ میاں عبد الرحمن، تم ان تک ہم کو پہنچا دو، اگر ہو سکے تو 1-2 کلمہ خیر بھی ہمارے حق میں کہہ دو، آگے ہم جانے اور ہماری قسمت۔ وہ راضی ہو گئے اور کہا کہ شام کو 8 بجے دکان پر آ جانا، میں مولوی صاحب سے ملوا دوں گا۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ ٹھیک 8 بجے ہم دونوں سراج الدین صاحب کی دکان پر پہنچے۔ یہ دکان فتح پوری کی مسجد کے قریب تھی۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھے سراج الدین سے کچھ رقم کا حساب کر رہے ہیں۔ ہم نے جاتے ہی فراشی سلام کیے اور خاموش تخت کے کونے پر بیٹھ گئے۔ سراج الدین صاحب نے خیریت پوچھی۔ عبد الرحمن ہمارے پاس آ بیٹھے، مگر مولوی صاحب روپیوں کے حساب کتاب میں اس قدر مشغول تھے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں بھی معاملہ پٹتا معلوم نہیں ہوتا، دھتکار سن کر یہاں سے بھی نکلنا پڑے گا۔ سچ ہے، مایوسی انسان کو ہمت والا بنا دیتی ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج اس پار یا اس پار۔ مولوی ضیاء الدین صاحب تو بچ کر نکل گئے، لیکن مولوی نذیر احمد صاحب سے 2-2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ قصہ مختصر، مولوی صاحب حساب سے فارغ ہوئے اور پوچھا کہ یہ دونوں صاحب کون ہیں؟ عبد الرحمن نے ہمارے نام بتائے، کچھ الٹے سیدھے خاندانی حالات بھی بیان کیے۔ اس کے بعد ہماری مصیبت کا بھی ذرا سا تذکرہ کیا اور خاموش ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، پرائے برتے کھیلا جوا، آج نہ موا کل موا۔ اب میاں عبد الرحمن کو رہنے دو، جو کچھ کہنا ہے خود کہہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی بے نیل مرام باضابطہ پسپائی ہو۔ میں نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنی مصیبت کا تذکرہ شروع کیا۔ فرمانے لگے، تو عربی چھوڑ دو، سائنس پڑھو۔ بیٹا، آج کل مسلمانوں کو سائنس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مثل ہے، پڑھے فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کر تیل تو بیچ لوگے، عربی پڑھ کر تیل بیچنا بھی نہ آئے گا۔ ان کی اس پرمذاق گفتگو سے ہم دونوں کے دل بڑھ گئے۔ ہم رہنے والے ٹھہرے جامع مسجد کے نیچے کے۔ بھلا ایسی باتوں میں ہم سے کون ور آ سکتا ہے؟ ہم نے بھی ایسی ہی شگفتہ الفاظ میں جواب دیا۔ مولوی صاحب پہلے تو مسکراتے رہے، اس کے بعد کھلکھلا کر ہنس دیے۔ دانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ بڑا غریب معلوم ہوتا ہے، مگر تو بڑا بدمعاش ہے۔ بیٹا، جاؤ کسی دوسرے مولوی صاحب کی تلاش کرو، دلی میں کیا مولویوں کا کال ہے؟ مجھے ذرا بھی فرصت ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتا۔ میں نے عرض کی کہ جناب والا کا ارشاد بالکل صحیح ہے، مگر جو مولوی ہیں وہ پڑھاتے نہیں، اور جو پڑھاتے ہیں وہ مولوی نہیں ہیں۔
کہنے لگے، نہیں، ایک آدھ ایسا بھی نکل آئے گا جو مولوی بھی ہوگا اور پڑھائے گا بھی۔ جناب شمس العلماء مولوی ضیاء الدین خان صاحب LLD، یہ الفاظ بہت طنز سے کہے کہ پاس جاؤ، ان کو فرصت بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ممتحن بھی ہیں۔ کہنے لگے، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہاں تو جلے بیٹھے ہی تھے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں والا واقعہ خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا۔ بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ بھائی تم لونڈوں سے ڈرنا چاہیے۔ ضیاء الدین کو اگر خبر ہو جائے کہ ان کے اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ سراج الدین کی دکان پر اس طرح معرض بحث میں آتے ہیں تو یقین جانو کہ نالش ٹھوک دیں۔ اچھا بھائی، میں تم کو پڑھاؤں گا، مگر تم بھاگ جاؤ گے۔ ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، ہرگز نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چھٹی ایک دن کی نہ ہوگی۔ ہم نے کہا بہت خوب۔ مولوی صاحب نے کہا کہ عید بقرعید کو بھی آنا پڑے گا۔ ہم نے کہا بہت مناسب۔ کل کس وقت حاضر ہوں؟ مولوی صاحب تھوڑی دیر تک انگلیوں پر کچھ اپنے وقت کا حساب کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا دوپہر کو 1:30 بجے۔ ہم نے کہا بہت خوب۔ چونکہ ان باتوں میں رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے مولوی صاحب دکان سے اٹھے، ہم سب نے سلام کیا اور وہ علیکم السلام کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ سراج الدین صاحب نے وقتاً فوقتاً ہماری ہاں میں ہاں ملا کر اس فیصلے میں بڑی مدد کی۔ ہم دونوں بھی خوش خوش اٹھے اور السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے دکان سے چلے۔ راستے میں دانی نے کہا، میاں مرزا، بڑے میاں نے مار ڈالا۔ بھائی 11 بجے کالج سے پڑھ کر نکلیں گے، کشمیری دروازے سے چل کر چوڑی والوں آتے آتے 11:30 بج جائیں گے۔ دم نہ لینے پائیں گے کہ مولوی صاحب کے یہاں چلنے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ کہاں چاوڑی اور کہاں کھاری باولی، جون کا مہینہ، کہیں راستے میں لو لگ کر ٹے نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا میاں دانی، کچھ دنوں چل کر دیکھو، شاید مولوی صاحب کو رحم آ جائے۔ مگر ان کو آخر تک رحم نہ آنا تھا، نہ آیا۔ لطف یہ ہے کہ جاڑوں میں صبح 6:30 بجے سے تعلیم کا وقت مقرر ہوا۔ لیکن ایمان کی بات ہے کہ مولوی صاحب ہی کی ہمت تھی جو وہ ہمارے پڑھانے کو تیار ہو گئے۔ بیچارے کا 1 منٹ خالی نہ تھا، اور انہوں نے جو وقت ہم کو دیا تھا وہ اپنے آرام کے وقت میں سے کاٹ کر دیا تھا۔ تقریباً 2 برس تک ہم ان سے پڑھتے رہے۔ ہم نے کبھی گرمی یا سردی کی شکایت کی اور نہ کبھی وقت بدلنے کا لفظ زبان پر لائے، نہ ان 2 سال میں ایک دن ناغہ کیا۔ یہاں تک کہ مولوی صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا، جب تم دونوں آتے ہو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ میں تم میں طالب علمی کی بو پاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں اور علم کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے، کچھ ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ اس زمانے کے لونڈوں پر اگر ایسی بپتا پڑے تو گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ مگر میری طرف دیکھ کر، استاد، تم سے مجھے کچھ توقع نہیں، تم صرف BA پاس کرنے کی فکر میں ہو۔ دانی کو شوق ہے، یہ عربی میں ترقی کرے گا، مگر تم کورے کے کورے ہی رہو گے اور انشاءاللہ 5-6 ہی برس میں میری ساری محنت اکارت کر دو گے۔ خدا کے فضل سے ان کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔